خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج بہت جو ہے مزیدار باتیں ہونے والی ہیں، اس لیے آپ اپنی ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جو ہے جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنے زمان میں رکھے، ہر بری گھڑی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی زندگی عطا کرے۔ جتنی بھی جو بھی آپ کی حاجات ہیں، سب اللہ پاک آپ کی جائز حاجات پوری کریں اور سب کی پریشانیوں کو دور کریں، آمین یا رب العالمین۔ میرا ولاگ جو ہے ایک دن لیٹ آیا ہے، شاید آپ لوگ کو بھی آواز سے اندازہ پتہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ سردی اتنی زیادہ ہے نا کہ ہمیں سردی کی اتنی عادت نہیں ہے۔ ہم کراچی والے جو ہے نا وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ سردی آ جائے، اور جب سردی آ جاتی ہے تو سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو کچھ حال میرا بھی یہی ہے، میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے نا بہت زیادہ فلو رہتا ہے، تو اگر سردی زیادہ ہو نا تو پھر مجھ سے نا برداشت نہیں ہوتا۔ تو بس خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ ہر موسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور سردیوں میں مزہ بہت آتا ہے، لیکن بس تو بچوں کو جو ہے نا تھوڑا سا طبیعت خراب میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے جو ہے نا میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ڈسکس کرتی، اور میرے ولاگس جو ہے بس میں نے جو ہے سوچا ہوا تھا کیا کیا آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے۔ بہت اتنے جو ہے میں آپ لوگوں سے وظیفے شیئر کرنے مجھے اتنے اچھے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ مجھے واچ کرتی رہیے گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کروں گی۔ تھوڑا سا اوپر نیچے اگر میرا ولاگ ہو جائے طبیعت کی وجہ سے تو میں اس کی وجہ سے آپ لوگ سے معذرت کرتی ہوں، لیکن آپ لوگ کے کمنٹس اتنے پیارے پیارے آتے ہیں کہ رہا نہیں جاتا کہ انسان بیمار بھی ہو نا تو وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ آپ لوگ کے جو ہے اتنا پیار جو ہے دیکھ کر، تو آپ کے اتنے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا جیسے کہ ابھی جو بچوں کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں سردیوں کی، تو پھر مائیں نا بچوں کی چھٹیوں میں اور زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں، کیونکہ مائیں سوچتی ہیں کہ چلو تھوڑی دیر بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں، تھوڑا ہمیں ٹائم مل جائے گا۔ اور جب بچوں کی چھٹیاں پڑتی ہیں تو بالکل بھی ٹائم نہیں مل پاتا، اور بیک پہ آپ لوگوں کو میرے بچوں کی آواز آئیں گی تو آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا اگنور کریے گا، کیونکہ بچے جو ہے ابھی تھوڑے ایکٹیو ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور بس یہاں پر جو میں آپ لوگوں سے جو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ دیکھیں، آپ لوگ جو ہے نا جو لوگ میری بہنیں پریشان ہو کر کامنٹس کرتی ہیں، اور ویسے بھی لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں ہر چیز سے نا، حالات سے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کوئی جاب کر رہے ہیں تو جاب میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی، کسی کام میں جو ہے ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ان کو کامیابی نہیں ملتی، سبھی پریشان ہیں ہر چیز سے، اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہماری غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو میں آپ کو بتا دوں، میں یہاں پر کپڑے جو ہے طے وغیرہ کر رہی ہوں، صبح کا ٹائم ہے 7 بجے کا۔ اس کے بعد جو ہے نا بس مجھے جو ہے تیاری کرنی ہے، اس کے بعد میں ماما کے گھر پہ جاؤں گی، ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ لوگ دیکھتے بھی رہیے گا۔ تو جب ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بہت جلدی جو ہے ہار مان جاتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہمیں جو ہے نا پتہ ہے جب زیادہ ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں نا، ناکامیاں آتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو یقین کریں اسی وقت اللہ پاک ہمارے لیے راستہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے اور سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ جب ہماری طرف سے سارے جو ہے سارے دروازے بند ہو جائیں اور ہمیں کچھ نہ نظر آ رہا ہو، تو ایک تو سمجھ جائیں اس میں اللہ کی بہت بڑی کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بہت بڑا امتحان لے رہے ہیں، لیکن وہ امتحان بہت جلد ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دروازہ کھلنے والا ہے۔ تو آپ کی جتنی بھی ناکامیاں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی الجھنیں، سب سلجھنے والی ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ کی کامیابی میں بدل جائیں گی۔ یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب ہم تھک جاتے ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نا اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ہم اللہ کی ذات سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، لیکن ایک صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہماری آزمائشوں میں بھی ہمارے لیے بہت بڑے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے تحفے رکھے ہوتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا، اور جب ہم تھوڑا صبر کر لیتے ہیں نا اور شکر کے ساتھ جو ہے کام لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان تحفوں سے نوازتا ہے، جو ہم اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی کئی زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو پھر ہم نے کہتے ہیں نا اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے، کون کون سے وعدوں سے ہم مکریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو
اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ اپنے وعدے سے جو ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ تو کبھی بھی آپ لوگ مایوس مت ہوا کریں کہ ہم جو ہے پریشان ہیں، ہماری مشکلات کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ اللہ کے پاس ہر مشکل کا حل ہے، بس آپ اللہ سے مانگیں۔ بس یہ کچھ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں نا، یقین کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کیسے صابر تھے، کیسے صبر والے تھے کہ ان کی صحت، دولت اور خاندان انہوں نے کھو دیا، لیکن اللہ پہ ایمان ان کا ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کا ایمان بڑھتا گیا۔ اور جب ان کی پریشانی اللہ تعالیٰ نے ختم کری، ان کی پریشانیاں جو ہے اللہ پاک نے خوشیوں میں بدل دیں۔ ان کا امتحان جب اللہ پاک نے ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا۔ ہمارے سامنے اسلامی سٹوریز اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ہم لوگ پھر بھی ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ کیا کچھ نہیں گزری۔ وہ تو ان کے لیے تو پوری کائنات تھی، دونوں جہان بنائے اللہ پاک نے، ان کے لیے تو سب کچھ تھا۔ اگر وہ چاہتے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ اپنے لیے مانگ لیتے۔ جب ان کے اوپر پریشانیاں آ رہی تھیں، ایک وقت کا کھاتے تھے اور دوسرے وقت کی فکر نہیں کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو بھوکے بھی سو جاتے تھے، اور بلکہ اپنے حصے کا کھانا بھی دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ تو کیا بات تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو دیکھیں ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے، ایسا ہی صبر والا، ایسے ہی شکر گزار، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی بندے پسند ہیں۔ تو ہم ویسا بنے نا جیسے ہمارے اللہ پاک کو پسند ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں کامیاب ہونا، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں ان لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا جو ہماری ناکامی کا جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی ناکامی کے بیچ میں آتے ہیں، جو آپ کو جو ہے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ چاہے آپ کے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، لیکن ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ اچیو کر سکیں۔ کیونکہ ہم اگر سوچتے رہیں گے کہ ہم تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں یہ چیز نہیں مل سکتی، ہمیں وہ چیز نہیں مل سکتی، ہماری یہ حاجات پوری نہیں ہو سکتی، تو کبھی بھی یقین کریں کہ جیسا گمان کریں گے آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا مانگیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں۔ میں آپ لوگوں سے سٹوری شیئر کروں گی کہ میری بہن جنہوں نے مجھ سے شیئر کری، کیونکہ وہ اتنی زیادہ پریشان تھی اپنے شوہر کو لے کر، ان گھر میں اتنی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اتنے لڑائی جھگڑے کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں۔ اب بچے بڑے بڑے تھے اور اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ کی ایسی عمر نہیں ہوتی کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، اپنے شوہر کو چھوڑیں، اپنے بچوں کو چھوڑیں، اور پھر یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں، اور دنیا والے کیا کہیں گے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو عورت کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے نا، وہی جانتی ہے۔ خیر ان کے گھر کے حالات بہت زیادہ اچھے تھے، پہلے ان کے پاس ہر چیز تھی، لیکن بس دیکھتے دیکھتے انسان کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو دیتا ہے اور دے کے پھر آپ سے لے لیتا ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے غور کرا کہ میری زندگی میں یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، میری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، جو کہ ہم لوگ اللہ پاک سے شکایت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر جو ہے جھانک نہیں رہے ہوتے کہ ہم نے ایسے کیا گناہ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ میں نے جو ہے نا جب یہ سوچ لیا تھا کہ میں استغفار کروں گی، جب میں نے جو ہے اپنے گھر میں ہی رہ کر سب چیزوں کو فیس بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہا کہ استغفار کا ویٹ کیا کرو۔ کہنے لگی میں روز جو ہے نا 9 بار 10 بار 11,000 بار بھی جو ہے استغفار پڑھ لیتی تھی، کیونکہ دیکھیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا، اپنے گھر کے حالات جو ہے آپ سدھارنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے عورتوں کو۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں باہر نکلوں اور ادھر ادھر کہیں جانے سے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی رہ کے جو ہے اپنے اللہ کو جو ہے راضی نہیں کروں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو خیر انہوں نے اپنے جو ہے حالات بہتر کرنے کے لیے استغفار بہت پڑھا، نماز تو وہ پڑھتی ہی تھی، پڑھتے کہنے لگی میرے شوہر کا بیہیویئر مجھ سے اتنا اچھا ہو گیا، جو کہ ہماری گاڑی اور ہمارا گھر جو ہے نا ان کا سیل ہو چکا تھا، وہ کرائے کے گھر میں آ گئے تھے۔ کہنے لگی ہمارا جو ہے اللہ پاک نے ایسا ذریعہ بنایا کہ ہمارا گھر بھی ہمیں مل گیا، اور ہم نے جو ہے بڑی گاڑی لے لی۔ لیکن ان سب چیزوں میں تھوڑا ٹائم لگا، ایسا نہیں کہ فوراً ہی انہوں نے پڑھا اور فوراً ہی کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس پہ ٹائم لگا، لیکن میں نے صبر نہیں چھوڑا اپنا، اللہ پہ یقین جو ہے، مجھے یقین تھا کہ میں پڑھوں گا میرا کام ہوگا۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ان کے حالات جو ہیں، انہوں نے بہت استغفار کیا،
تو بالکل ہی بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو لیا تھا وہ ان کو واپس دیجیے، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ لوگ اگر اتنا استغفار نہیں کر سکتے تو 2000 بار 3000 بار ڈیلی آپ لوگ استغفار کریں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، لیکن غم نہ کریں، کمزور نہ پڑیں، پریشان مت ہوں اپنے حالات کو لے کر، صبر کریں اور اچھے وقت کا انتظار، اور یقین رکھیں کہ آپ کا وقت ضرور بدلے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا، پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔